बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं हमारा काम है जर्नलिज़म करना, यानी कि मन और अन सच्ची खबरें आप तक पहुंचाना। अब तक हमने जितनी भी आपके साथ व्लॉग बनाए हैं, आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि हमने कोशिश की है कि हम जो देखें जो सुने वो आप तक पहुंचाएं। और जहां हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया है कि कभी भी किसी भी ख़बर के लिए पार्टी मत बनना और दोनों जानिब का मौक़िफ़ सुन के फिर ख़बर चलाना, तो आपने हमारी अब तक जितने व्लॉग देखे होंगे हमने हमेशा उनमें हज़्ब मुखालिफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू को, मौक़िफ़ को आपके सामने रखा है। तो नाज़रीन, हमने बड़ी बड़ी ख़बरें चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो नोटिसेस जो हमारी ख़बर के ऊपर आए इदारों में सेव हैं कि 2-2, 3-3 करोड़ के हमारी ख़बरों पर नोटिस आए। लेकिन जब हम अदालतों में गए और हमने अपनी ख़बर की सच्चाई अदालतों में पेश की तो उल्टा जिन लोगों ने हमारी ख़बर को झूठा करार देने की कोशिश की थी, ख़बर बाउंस कराने की कोशिश की थी, उल्टा उनको हमारे इदारों को जुर्माना अदा करना पड़ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम माजी में सुरखरू हुए। कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारी ख़बर जो है बाउंस नहीं हुई। तो नाज़रीन, 14 साला सहाफ़त का तजर्बा, सहाफ़त का कैरियर जो हमने गुजारा, उसमें हर अच्छे बुरे किस्म के लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और हमने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातों के प्रोग्राम जलसे कवर किए। बड़ी बड़ी सियासी जमातों के जो हमें उनकी ख़बरें मिलती थी वो हम चलाते रहे हैं। न सिर्फ़ उनकी ख़बरें बल्कि ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन के हवाले से हमने बड़ी बड़ी ख़बरें चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो इदारों में, जिन इदारों में मेन स्ट्रीम मीडिया में चैनल्स पे हमने काम किया वहाँ का रिकॉर्ड है। लेकिन नाज़रीन, हम आपको अपने आज जो मैं इस वक्त अभी व्लॉग बना रही हूँ इसके बनाने का मकसद आपके सामने रखूँगी कि 14 सालों में आज तक हमारा किसी ऐसे शख्स से पाला नहीं पड़ा कि जो हमारी किरदार कशी करे, हमारी फैमिली के लिए गंदी गंदी बातें बोले और गंदे गंदे नाम रखे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ कि मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी का ये वाहिद केस है कि जिसमें मज़लूम वालिदैन के साथ खड़े होने वाले, उनका साथ देने वाले हर शख्स को ज़िल्लत व तहक़ीर का निशाना बनाया गया। यही नहीं, उनके जो वकील हैं उनकी भी मुसलसल तज़लील की जाती है। उनकी वाइफ तक के लिए पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। नाज़रीन, वाहिद ये केस है मगवी कमसिन बच्ची का कि जिसमें ये तक लिहाज नहीं किया जाता कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक ख़ातून है, वो माशरे में अपना एक मुकाम, एक इज़्ज़त रखती है, उसके बच्चे हैं, उसके शौहर है, उसका ससुराल है, उसका मैका है, उसका महल्ला है, उससे वाबस्ता हज़ारों लोग हैं। तो आपने देखा कि मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के केस में ना सिर्फ मर्दों की किरदार कशी की गई, मर्दों को डराया धमकाया गया, बल्कि इस केस से जुड़ी हर औरत की भी किरदार कशी की गई। उसके ख़िलाफ़ भी न जाने क्या क्या गंद घोला गया। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम मेरी उन बहनों को, यूट्यूबर्स को जानते हैं जिनकी किरदार कशी लाहौर में बैठने वाली एक सस्ती रक्कासा जो रात को मंडी सजा के बैठती है, उसकी जानिब से ये जाहिलाना, गंदगी, गटर, जैसे वो बात करती है तो लगता है कि किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया। हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त करते आ रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि हमारा जो एक गोल है, जो हमारी मंजिल है, वो बहुत बड़ा मकसद है हमारा कि एक कमसिन मगवी बच्ची को
اس کے والدین سے ملانا اور پھر اس کیس کا ایسا اینڈ ہونا کہ جو آگے آنے والی بچیوں کے مستقبل کا تحفظ اس کا ضامن قرار دیا جائے۔ لیکن ناظرین، اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر میں اس لیے ہوئی ہوں کہ نہ صرف ہم سب کی کردار کشی کر کر کے ہمیں اس کیس سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں باقاعدہ قتل کی اور ہمارے بچوں کو نقصان پہنچانے کی بھی دھمکیاں دی گئیں، جو کہ آن دی ریکارڈ ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ہے اور ہم نے آپ کو بھی سنائی تھی۔ اب ناظرین، جاہلانہ یہ حرکت ہو رہی ہے کہ ہمیں ٹیلی فونوں پہ تھریٹ دی گئی۔ اب باقاعدہ کچھ لوگوں سے نہ صرف شاہد حسین بھائی کو، مجھے اور دیگر لوگوں کو باضابطہ یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اس کیس سے ہٹ جاؤ، اپنا منہ بند کر لو، ورنہ پھر نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور یہاں تک کسی صاحب کو میرے اور شاہد بھائی کے پاس بھیجا گیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے اور دیگر جو یوٹیوبرز ہیں جو مہدی کاظمی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں جو ہے نوٹسز آئیں گے اور قانونی کارروائی ہوگی۔ تو ناظرین، ہم تو منتظر ہیں ان نوٹسز کے کہ آپ نوٹسز لاؤ تو صحیح۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں نوٹس ملے گا اور ہم کوئی ڈر کے دپک کے گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ نوٹس تو بھائی آپ کو مل چکے ہیں، نوٹس تو آپ کو ہائی کورٹ نے جو ہے اشتہاری قرار دے دیا ہے، تمام اخبارات میں آپ کے نام آ چکے۔ تو بھائی نوٹس سے ڈرے وہ جو اشتہاری ہو، جو مفرور ہو، جن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ ہم نوٹسوں سے کیوں ڈریں گے؟ ہم تو فیس کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے ثبوت ہیں کہ بچی کو کون کس طرح سے کراچی سے لے کر گیا اور پھر بچی کو 2 صوبوں کی پولیس کو بیوقوف بنا کے جو پھراتے رہے، کون کس ہوٹل میں کمرہ بک کرا کے کس کے ساتھ رات گزاری کس نے، ہمارے پاس تو پورے ہوٹلوں کے بل اور تمام ثبوت موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہمیں نوٹس ملے گا تو ہم ڈر کے گھر بیٹھ جائیں گے۔ بھائی ڈرے آپ جو اب تک اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں اور آپ عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے۔ ہماری تو صبح ہوتی ہے تو ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، دوپہر ہوتی ہے تو سٹی کورٹ میں ہوتے ہیں۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم تو صبح شام عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں۔ تو آپ ہمیں نوٹسوں سے ڈرانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو جتنے نوٹس جس کو بھیجنے بھیجیں، ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں۔ جب جج صاحب ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے تو ہم بتائیں گے کہ ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے اور ہم سچائی دکھاتے تھے، اور پھر ہم جج صاحب کو تمام بل اور تمام ثبوت، ویڈیوز اور تصویریں دیں گے کہ جب بچی کو 3 صوبوں کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی تو کون کس طرح کہاں لے کے گھوم رہا تھا، اور کون سیاسی رہنما جو ہے وہ ان کو بیک دے رہے تھے اور ابھی تک دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہمیں جو ہے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے ہمیں قتل کی دھمکیاں دی گئی اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنی منہ کو بند رکھو، اپنی زبانوں کو بند رکھو، کبھی کہا گیا کہ ہاتھ ہولا رکھو، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نوٹسز آئیں گے۔ تو ناظرین، ہم نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم حق اور سچ کی راہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میسیجز جو ہے مجھ تک اور شاہد حسین بھائی تک آ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہٹ جائیں، لیکن نہ شاہد بھائی کل ڈرے تھے اور نہ ہی میں ڈری تھی، اور نہ ہی مزید ہمارے جتنے بھی وہ یوٹیوبرز یا وہ صحافی جو مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو اندازہ ہوا کہ 14 سال میں ہم نے اتنا ٹف ٹائم دیکھا جب کراچی میں لمحے میں جو ہے شہر بند ہو جاتا تھا اور ہر طرف فائرنگ جلاؤ گھیراؤ ہوتا تھا۔ ہم نے وہ رپورٹنگ کی، اس میں ہمارا آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمیں کسی نے کوئی تھریٹ نہیں دی، ہمیں کسی نے کوئی دھمکیاں نہیں دی۔ لیکن اب جو ہے ایک عام سا کیس تھا بچی کے اغوا کا، تو اس کیس میں جو ہے ہماری منہ بندی کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو آپ سے یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگ گواہ رہیں کہ یہ گینگ
کتنا طاقتور ہے، کتنا پاورفل ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گینگ نہ کہو. یہ گینگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ بیوروکریٹس میں سے بھی کچھ لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور کس طرح سے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے اور صاف صاف کہا جا رہا ہے اپنا منہ بند کرو، نہیں تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ناظرین، آپ کی خدمت میں یہ ساری سچائی پیش کرنی تھی. امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے آپ ہماری صحت و سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اسی طرح سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا ہمارے ساتھ اور مہدی کاظمی کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے گا، کیونکہ اس گینگ سے ہمیں اپنی قوم کی بچیوں کو بچانا ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس سستی رقاصہ جو ہے، جو ایک غلط کام کو پروموٹ کر رہی ہے، یعنی کم سن بچیوں کی شادی اور بچیوں کو اکسا کے کہ گھر سے بھاگو، گھر سے بہلا کے پھسلا کے نکال کے ان کو بھاگنے کی ترغیب دے رہی ہے. اس عورت سے ہمیں جان چھڑانی ہے. اس کا مضبوط ترین ہمیں توڑ یہ کرنا ہے کہ ہر فورم پہ جا کے اس کی مذمت کرنی ہے، کیونکہ اس کیس میں اگر یہ عورت نہ ہوتی، ظہیر واقعی عام سا بچہ ہوتا، تو یہ کیس صرف 15 دن اور 1 مہینے کا تھا. مگر کیونکہ یہ گینگ کی سرغنہ ہے، یہ گینگ کی ماسٹر مائنڈ ہے، تو خدا را اس عورت سے جان چھڑانے کے لیے ثابت قدم رہیے. امید کرتی ہوں کہ میری باتوں سے آپ متفق ہوں گے. اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.